السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا كافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اما بعد، آج ہم معرکۃ الآراء کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے اس کتاب کا آغاز ہم کریں گے۔ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، الذی هو حق اللہ علی العبید۔ یہ کتاب بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے ہے، اور یہ جو کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید کا پورا نام جو ہے وہ ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اس توحید کی کتاب جو توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ یہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، یہ توحید کی اقسام میں سے پہلی قسم یعنی توحید عبادہ کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے اندر توحید الاسماء والصفات یا توحید الربوبیہ کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف انہوں نے اس کتاب کے اندر توحید عبادہ کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ توحید جو ہے یہ بنی آدم کی اصل ہے، یعنی بنی آدم کی اصل جو ہے وہ توحید ہے، اور شرک یہ بعد میں آیا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی التوحید۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ آدم اور نوح علیہم السلام کے درمیان 10 قرون 10 صدیاں تھی، کلہم علی التوحید، وہ سارے کے سارے توحید پر تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا، شرک کا آغاز ہوا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، اور وہ اس وقت ہوا جب انہوں نے صالحین کے بارے میں غلو کیا۔ غلو اس حد تک کیا کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، اور ہوتے ہوتے وہ ان کے پجاری بن گئے، وہ ان کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور ان کا جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ وہ
لوگوں کو شرک سے روکیں اور لوگوں کو حکم دیں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے کے سارے نبی، سارے انبیاء علیہ السلام، ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ وہ کیا ہے، وہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر ہم نے اس کے طرف وحی کی کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل مگر میں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو اس رسول کی طرف وحی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت سے بچو۔ تو گویا کہ پہلا شرک جو ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک ہوا جب انہوں نے بشرے کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے جو ہے وہ بشرا کی پوجا شروع کر دی، بشرے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ پہلا شرک تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ اسی طرح سے نصارہ کے اندر جو شرک پیدا ہوا وہ اس وقت پیدا ہوا جب مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور یہ جو شرک ہوا نصارہ کے اندر، تو وہ بولس ایک یہودی تھا، اس یہودی کے ہاتھوں شرک رواج پایا نصارہ کے اندر۔ یہ جو بولس تھا اس نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس نے ایمان کا دعویٰ جو کیا وہ دھوکہ اور مکر کی وجہ سے کیا۔ نتیجہ نکلا کہ اس نے نصارہ کے دین کے اندر صلیب کی پوجا اور اسی طرح سے تثلیث پیدا کر دیا، یعنی اس نے تثلیث کا عقیدہ نصارہ کو دیا۔ وہ اصل میں یہودی تھا، لیکن یہودی سے وہ نصرانی ہونے کا دعوے دار ہو گیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے کیا ہے مسیح علیہ السلام کو مانتا ہوں، لیکن جھوٹ کہا اس نے، وہ صحیح بات نہیں تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پھر اس نے لوگوں کے اندر دھوکے سے ایک تو صلیب کی پوجا اور یعنی سولی کی پوجا اور اسی طرح سے تثلیث کا عقیدہ نصارہ میں داخل کیا۔
اسی طرح سے بنو اسماعیل کے اندر جو شرک سب سے پہلے پھیلا، بنو اسماعیل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عرب تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو بنو اسماعیل میں سب سے پہلا شرک جو ہے وہ عمر بن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوا۔ عمر بن لحی الخزاعی، یہ جو عمر بن لحی تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا، اور اس نے سرزمین حجاز میں بت لائے اور پھر ان بتوں کے پوجا کرنے کی لوگوں کو دعوت دی، عمر بن لحی الخزاعی۔ تو گویا کہ بنو اسماعیل میں شرک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہوا۔ یہ وہی عمر بن لحی خزاعی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کے اندر شرک کی ابتدا، تو مسلمانوں کے اندر شرک کی ابتدا جو ہے وہ شیعہ فاطمیوں کے ذریعے ہوئی، 4 صدی ہجری کے بعد۔ 4 صدی ہجری کے بعد بنو فاطمہ شیعہ جو تھے ان کے ذریعے سے شرک مسلمانوں میں رواج پایا۔ اور آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہاں سے ہوا کہ انہوں نے قبروں پہ عمارتیں بنانا شروع کر دی۔ قبروں پہ عمارتیں اس سے پہلے نہیں تھیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ جہاں بھی تم کوئی قبر ابری ہوئی دیکھو، اونچی دیکھو، اس کو برابر کر دو، اور کوئی بت جو ہے اس کو مٹا دو۔ جہاں بھی بت ملے ان کو بھی جو ہے مٹا دو، اور جہاں کوئی قبر ملے اس کو برابر کر دو۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اور وہ گھومے اور انہوں نے جہاں بھی دیکھا کوئی قبر ابری ہوئی ہے اس قبر کو انہوں نے ختم کیا، برابر کیا زمین کے۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس مشن پہ نہ بھیجوں جس مشن پہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اور پھر ان سے بھی فرمایا کہ کوئی بھی قبر جو ہے اونچی دیکھو اس قبر کو برابر کر دو، اور کہیں بھی بت اگر دیکھے اس بت کو مٹا دو۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں میں شرک سرایت ہوا، شرک آیا، وہ فاطمی بنو فاطمہ جو تھے، وہ دعوے دار تھے کہ ہم فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، لیکن وہ جھوٹ تھا۔ تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ امت مسلمہ میں شرک جو ہے وہ رائج ہوا، اور اس وقت رائج ہوا جب انہوں نے قبروں پہ عمارتیں بنائی، اور اسی طرح سے انہوں نے عید میلاد کی بدعت جو ہے وہ جاری کی، اور اسی طرح سے نیک لوگوں کے اندر غلو، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جتنے بھی ہیں سارے کے سارے معصوم من الخطا ہیں، یہاں جو ائمہ اثنا عشریہ ہیں، جو 12 امام ہیں ہمارے شیعوں کے، وہ کہتے ہیں وہ معصوم من الخطا ہیں، ان سے غلطی ہونا ناممکن ہے، وہ معصوم من الخطا ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان میں الوہیت کا بھی دعویٰ کیا کہ یہ معبود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک اور سبب جو ہے امت مسلمہ میں شرک شرائط کرنے کا، وہ تصوف ہے۔ تصوف کی وجہ سے بھی امت مسلمہ کے اندر شرک جو ہے وہ رائج ہوا۔ تصوف جو ہے وہ جس کو آپ کہیں گے تصوف، ایک جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں مشائخ میں کے بارے میں غلو، اور اسی طرح سے جو اصحاب طرق ہیں ان اصحاب طرق کے ساتھ غلو پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو تصوف کا دین ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مشائخ کے بارے میں غلو، اور اسی طرح سے جو اصحاب طرق ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو پیر ہیں، ان پیروں کے بارے میں غلو۔ تو وہ بھی ایک ذریعہ بنے امت مسلمہ میں شرک رواج پانے کا۔ البتہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے علماء اور مصلحین اور دعات اور مجددین کو بھیجا
جو ہر 100 سال کے بعد کیا کرتے ہیں، جو ہر 100 سال کے بعد تجدید کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو گویا کہ حق کے انصار موجود تھے اور اسی طرح سے دین کے حامی لوگ موجود تھے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ حق پہ ہمیشہ غالب رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ شخص جو ان کو رسوا کرے گا. ولا من خالفهم، اور وہ ان کو نقصان دے گا جو ان کی مخالفت کرے گا. حتی یأتی امر اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آ جائے. وہم علی ذالک، وہ اسی پہ ہوں گے. تو گویا کہ مجددین اور یہ جو ہیں صلحاء اور دعات، یہ اللہ رب العالمین بھیجتے رہیں گے اور بھیجے اللہ نے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحمد للہ الذی جعل فی وقت کل فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم، اس اللہ کی تعریف جس نے ہر رسول کے بعد اہل علم کے بقایا جات لوگوں کو ہر زمانے میں بھیجا. ینفون عن کتاب اللہ تحریف الغالین، جو اللہ رب العالمین کی کتاب سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو کیا کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کے ہیلوں کو رد کرتے ہیں. وتأویل الجاہلین، اور اسی طرح سے جاہلوں کی تفسیر کو بھی وہ رد کرتے ہیں. ویدعون من ضل الی الہدی، اور وہ دعوت دیتے ہیں اس شخص کو جو گمراہ ہو گیا، ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. ویصبرون منہم علی الاذی، اور جو وہ تکلیف دیتے ہیں ان کو، ان تکلیفوں پہ وہ صبر کرتے ہیں. فکم من ضال قد ہدوہ، تو کتنے گمراہ لوگوں کو ان مجددین نے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ان کو جو ہے رہنمائی کی. وکم من قتیل لابلیس قد احیوا، اور ابلیس کے کتنے مقتولین تھے جن کو ابلیس نے قتل کر دیا تھا. ابلیس نے ان کا دین چھین لیا تھا لیکن ان کی دعوت سے وہ زندہ ہو گئے. تو پھر فرماتے ہیں فما احسن اثرهم علی الناس، ان کا لوگوں پہ کتنا ہی اچھا اثر ہے. واقبح اثر الناس علیہم، اور کتنا ہی برا اثر ہے لوگوں کا ان پر. ان ائمہ میں سے جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ان عظیم اوصاف سے متصف کیا، ان لوگوں میں سے شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. کیونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ کے ساتھ بہت سے مواقف ان کے ہیں، اور یہ کہیے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کی نہج کو بدل دیا. شرک و بدعت، خرافات اور نہ جانے کیا کیا باتیں جو ہے وہ رائج تھیں، ان ساری شرک، بدعت اور خرافات کا انہوں نے قلع کما کیا. عقیدے میں انحراف، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں، شرک فی العبادہ، یا اسی طرح سے لوگوں کے درمیان جو ہے حکم، اور اسی طرح سے جادو وغیرہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں تھیں جو رائج تھیں. لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اصلاح کی. بنی اسرائیل ہلاک ہوئے کیونکہ علماء نے بنی اسرائیل کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی. جب علماء نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں، تو بنو اسرائیل کو علماء نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا وہ گمراہ ہو گئے. علماء پہ جو واجب تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، نصیحت، اصلاح وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے بنو اسرائیل جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُصَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے بنی اسرائیل کو جو گناہ کے بارے میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، والعدوان، اور ایسے ہی زیادتی میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور سود کھانے میں وہ ایک دوسرے سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ لولا ينہاہم الربانیون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ربانیین نے، ربانی علماء نے کیوں نہیں روکا؟ والاحبار عن قولهم الاسم، اللہ تعالی لولا ینہاہم الربانیون، اللہ فرماتے ہیں ربانی علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ربانی علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ان کو چاہیے تھا علماء کو کہ یہ ان کو روکیں، ان کو چاہیے تھا کہ علماء جو ہیں یہ کیا کریں، یہ ان کو روکیں۔ الربانیون والاحبار، ربانی اور احبار، احبار یہ ربانیون یہ جمع ہے ربانی کی، اور احبار جو ہے یہ حبر کی جمع ہے، یہ مراد علماء۔ تو ربانی نے اور احبار نے ان کی اس گناہ کے قول سے اور سود کے کھانے سے کیوں نہیں روکا ان کو؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت ہی بری صفت ہے، بہت ہی بری چیز ہے جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 62 اور 63۔ تو گویا کہ علماء ان کے اندر موجود تھے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن علماء نے ان کو روکا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ اگر علماء ان کو روکتے تو وہ گمراہ نہ ہوتے۔ تو گویا کہ علماء کا فریضہ ہے، علماء پہ فرض ہے کہ وہ کیا کریں، وہ لوگوں کو روکیں برائیوں سے، وہ لوگوں کو روکیں غلط باتوں سے، وہ لوگوں کو روکیں سود کھانے سے، وہ لوگوں کو روکیں تمام سب سے بڑے گناہ شرک باللہ سے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے سامنے ڈٹ گئے صداقت اور نصیحت کے ساتھ، چونکہ دائی کے اندر بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے صداقت، دائی کے اندر بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے نصیحت، خیر خواہی۔ دائی جب کسی کو دعوت دے تو وہ خیر خواہ ہو، وہ ان کا بھلا سوچے، وہ ان کا برا نہ سوچے، اور ساتھ ساتھ میں دائی جو ہے وہ صادق ہو، سچا ہو، اپنے قول میں، اپنے فعل میں بھی، اپنے قول میں بھی سچا ہو۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ صداقت اور نصیحت کے ساتھ ان سارے منحرفین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ جم غفیر تھا، لیکن اس جم غفیر کے سامنے تنہا شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے۔ جیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے وَالنَّاسُ أَلْفٌ مِّنْهُمُ كَوَاحِدٍ وَوَاحِدٌ كَالْأَلْفِ إِنْ عَمْرٌ أَنَا۔ اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ امت اپنے خواب غفلت سے نہیں جاگتی، اپنی نیند سے نہیں اٹھتی، مگر تب جب اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر علماء کو اللہ رب العالمین ان کے دل میں الہام کرتا ہے، اور علماء جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مخلصین علماء، وہ خیر خواہی کے طور پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دین جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ پہ رحم کرے، وہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامة الا ما
اسلح اولھا، کہ اس امت کا آخری حصہ، اس امت کے آخری لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے سے جس کی چیز کے ذریعے سے پہلے والے لوگ ٹھیک ہوئے تھے۔ صحابہ کو اٹھا کے دیکھیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے کفر و شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، بدکاریوں میں، برائیوں میں لت پت تھے، شراب ان کی گھٹی میں تھا، اس قسم کی اور بھی بہت ساری بری صفات تھی جو موجود تھی ان کے اندر بدرجہ اتم۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ تو گو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، صحابہ کو توفیق دی، اور صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ٹھیک ہو گئے، وہ معاشرہ صاف اور شفاف اور پاک ہو گیا، حتیٰ کہ اقصی عالم تک یہ دعوت جو ہے وہ پھیل گئی، کتاب و سنت کی دعوت عام ہو گئی۔ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، یہ اس امت کی خصوصیت میں ہے دعوت و اصلاح۔ دعوت و اصلاح اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا وہ کیا کریں؟ وہ حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے یہ لوگ روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں صدی ہجری میں ولادت پائی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1115 ہجری میں ان کا جو ہے ان کی ولادت ہوئی۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے قرآن بچپنے میں حفظ کیا، اور اسی طرح سے فقہ، تفسیر اور حدیث اپنے والد اور اپنے شہر کے علماء سے حاصل کیا، حتیٰ کہ مختصر سے وقت میں یہ علم کے بہت بڑے، جس کو آپ کہیں گے بہت بڑے علامہ بن گئے۔ پھر کتاب اللہ پہ مزید توجہ دی، تفسیر پر، کتاب اللہ کو پڑھا، کتاب اللہ پہ غور کیا، کتاب اللہ سے استنباط کیا، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت توجہ دی، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ توجہ دی، اور پھر عجیب و غریب قسم کے نتائج اخذ کیے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر السیرہ، حیرت ہوگی آپ کو۔ مختصر السیرہ ان کی کتاب ہے، سیرت مطہرہ کے اندر، اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ مستنبط کیے ہیں، کس عجیب و غریب طریقے سے انہوں نے استنباط کیے ہیں، آپ دیکھیں، ان کو پڑھیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے رسائل و فتاوی بہت سارے لکھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر بہت زیادہ توجہ دی، خصوصی طور عقیدہ کے باب میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کو نہیں پڑھا، اس کو عقیدہ سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اور یہ بہت حد تک کیا ہے، بہت حد تک صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے عجیب اور غریب اور بہت ہی دقیق انداز سے علم توحید کو بیان کیا ہے، عقیدہ کو بیان کیا ہے۔
تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابیں پڑھی اور پھر جو ہے مزید آگے علماء حرمین کے پاس گئے، علماء احسا، علماء بصرہ عراق میں وغیرہ وغیرہ، ان سے ملاقات کی اور ان کے پاس پڑھا، اور اس طرح سے یہ جو ہے بہت بڑے داعی بنے، اور دعوت دیتے ہوئے انہوں نے آغاز جو کیا وہ کیا دعوت الی الاصلاح اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف پلٹنے کی دعوت سے۔ انہیں لوگوں سے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤ، اور اسی طرح سے عقیدہ اسلامیہ، صحیح اسلام جو عقیدہ ہے اس کو ٹھیک کرو، اور عقیدے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ترک کرو۔ یہ ان کا جو ہے بنیادی، جس کو کہیں گے آپ، دعوت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی دی، اور اس طرح سے شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے دعوت اثر نو توحید کو زندہ کیا، جو کہ جس کو آپ کہیں گے بدعت اور خرافات کے نیچے دبا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ان کو متون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پانچواں مذہب لے کے آئے، انہیں وہابیت، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ سارا کا سارا بہتان ہے۔ انہوں نے وہابیت شہابیت کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، ان کے فتاویٰ کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خالص کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کوئی مستقل مذہب انہوں نے نہیں، بلکہ جو مذہب دھندلا چکا تھا، جو مذہب جس کو آپ کہیں گے بدعات، خرافات اور شرکیات میں اٹا ہوا تھا، اس مذہب کو انہوں نے نکھارا۔ ورنہ عقیدہ اور مذہب جو تھا وہی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ جو کتاب ہے کتاب التوحید، یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے۔ انشاءاللہ ہم اب اس کتاب کو لیں گے، یعنی کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید۔ آج کے بعد سے ہم اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب سابق، جیسا کہ پہلے ہمارا جو تھا وہ کشف الشبہات تھا، اب کشف الشبہات کی جگہ کتاب التوحید ہوگی، اور تفسیر ایسے ہی جیسے کہ ہم پڑھتے تھے، یعنی ہمارے پاس منگل، بدھ اور جمعرات یہ 3 دن تفسیر میں ہیں، اور ہمارے پاس بقیہ 3 دن جو ہیں یعنی سنیچر، اتوار اور سوموار، یہ 3 دن انشاءاللہ کتاب التوحید میں درس ہوں گے۔ تو یہ کتاب، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کتاب التوحید جو اللہ رب العالمین کا بندوں پہ حق ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی عظیم مؤلفات میں سے ہے، اور اس کتاب کے اندر صرف توحید الوہیہ کا بیان ہے، توحید ربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات کا اس میں بیان نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور وفا کی زندگی نے، تو صفات کے بارے میں ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور فی الحال ہم یہاں پر جو پڑھیں گے جو ہے توحید الالوہیہ میں یہ کتاب پڑھیں گے ہم، کتاب التوحید۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے توحید الالوہیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ رب العالمین کے ما سوا کی عبادت کو ترک کرنا، اور اس اللہ رب العالمین کے ما سوا کی عبادت سے برات کا اختیار کرنا، اور اسی طرح سے شرک اکبر جو کہ اس کا ناقض ہے، اس کا ضد ہے، یا اس کے کمال کو جو کم کرتا ہے، اس کے پورے ہونے کو جو ہے کم کرتا ہے، یا اسی طرح سے شرک اصغر، ان ساری چیزوں کا بیان جو ہے اس کتاب کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف توحید عبادہ کا ذکر کیا اس کتاب کے اندر، کیونکہ یہ توحید عبادہ جو ہے یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے آدمی نجات حاصل کرتا ہے۔
یہی وہ توحید ہے جس توحید کو دے کر اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا. یہی وہ توحید ہے جس توحید کو لے کر اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی. یہی وہ توحید ہے جس توحید کے بارے میں ہر زمانے کے مشرک، ہر جگہ کے مشرکوں نے مخالفت کی. رہی توحید الربوبیہ کی بات، تو توحید الربوبیہ کا اقرار مشرکین کرتے تھے، لیکن ان مشرکین کے اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، نہ ان کے خون اور مال کو حلال کیا. گرچہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں توحید ربوبیت کے بیان کرنے میں، اور انہوں نے اپنی تالیفات میں عقیدے کے باب میں جب لکھا تو صرف توحید ربوبیہ پہ لکھا. لیکن یہ توحید، یہ جو ہے تحصیل حاصل ہے، یہ ایسی کوشش ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ توحید ربوبیہ یہ موجود ہے، یہ فطرتوں کے اندر موجود ہے. یہ وہ توحید نہیں ہے جس توحید کو رسول لے کے آئے، بلکہ جس توحید کو رسول نے بیان کیا وہ ہے توحید الوہیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا موضوع، یعنی کتاب التوحید کا موضوع توحید الوہیہ رکھا، اور اس کتاب کو کئی ابواب پہ تقسیم کیا، اور ہر باب میں آیات اور احادیث سے استشہاد کیا. تو گویا کہ یہ جو کتاب ہے کتاب التوحید، یہ کتاب السنت پہ مبنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، آپ کے احادیث پر جو ہے کیا ہے مشتمل ہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے العلم قال اللہ قال رسولہ، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس خلف فیہ. علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، جو اس کے رسول نے فرمایا، اور جو صحابہ نے فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مل علم نسبک للخلاف صفاحۃ بین النصوص و بین رأی فقیہ. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صرف وہ احادیث لائی ہیں جو صحیح ہیں یا حسن الاسناد ہیں، اور بعض احادیث جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ضعیف الاسناد ہیں. البتہ ضعیف الاسناد ہونے کے باوجود ان کے شواہد ہیں، اور وہ داخل ہیں اصل کے تحت، یعنی جس کے لیے کتاب و سنت سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے شیخ رحم اللہ نے جو عناوین اس میں ڈالے وہ بھی اسی نمط کے ہیں. اور شیخ رحم اللہ ہر باب کے آخر میں، یہ عادت ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے ہر باب میں جو اس سے استفادہ ہوتا ہے آیات سے اور احادیث سے، اور پھر اس سے جو ہے عقیدے کے مسائل جو ہیں وہ مستنبط کرتے ہیں، وہ لاتے ہیں آخر پہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس باب کے نصوص کا فقہ ہے، یعنی اس باب کے نصوص کا ماحصل ہے. تو ایک قاری، ایک پڑھنے والا جو ہے وہ اچھے علم کے ساتھ نکلتا ہے ہر باب کے اندر. یہ کتاب مبنی ہے کتاب و سنت پر، یہ منطق اور فلسفیوں کی موشغافیوں پر مبنی نہیں ہے یہ کتاب. تو اس طرح سے یہ کتاب انشاءاللہ، اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، کتاب التوحید. تو سارے ساتھی آگے آگاہ رہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.